دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجَسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا۔ اصل مسئلے کا آپ سب کو علم ہے اور بارہا میں بتا چکا ہوں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے موقف پر جو ان کی دلیل تھی اس دلیل کے جوابات چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے موقع پر حدیث عبداللہ ابن عمر جس کو حدیث قلتین کہتے ہیں اس سے استدلال کیا اور یہ ثابت کیا کہ قلتین یا اس سے زائد مقدار میں پانی ہو تو نجاست کے پڑنے سے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں نجاست کا اثر یعنی رنگ بو مزہ وغیرہ ظاہر نہ ہو۔ اس کے جوابات مصنف علیہ رحمہ کئی طریقے سے دے چکے ہیں۔ پھر ان جوابات پر شوافی کی جانب سے جو اعتراضات کیے جا سکتے تھے ان کے اعتراضات خود قائم کر کے بھی ان کے جوابات دیتے ہیں۔ یہاں مصنف علیہ رحمہ دو اعتراض نقل کرتے ہیں فریق مخالف کی جانب سے، پھر اس کے جوابات دیں گے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ جو کنویں کے سلسلے میں احادیث وارد ہوئی تھیں جن سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر قلتین کی مقدار پانی میں نجاست پڑ جانے سے رنگ و مزہ ظاہر ہوئے بغیر وہ ناپاک نہ ہوتا تو پھر جو احادیث کنویں کے سلسلے میں وارد ہیں کہ ان میں نجاست پڑ گئی تو پھر تابعین اور صحابہ کرام نے کنویں سے پانی نکالنے کا حکم دیا جو بتاتا ہے کہ کنویں ناپاک ہو جاتے تھے، جبکہ کنویں میں پانی کی مقدار کتنا ہی کم کیوں نہ ہو قلتین سے زیادہ ہی رہتی ہے۔ تو یہ کنویں والی حدیث ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ اس پر معترض پہلا اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ بھائی جو پانی نکلوایا جاتا تھا کنویں سے جتنی مقدار وہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ کنویں میں جو نجاست پڑی تھی اس کی وجہ سے کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا تھا، اس ناپاکی کی وجہ سے پانی نکلوایا جاتا تھا، اگر آپ کی یہ بات مان لیں تب تو لازم آئے گا کہ کنواں کبھی پاک ہی نہ ہو، کیونکہ اتنا پانی نکالنے سے سب پانی تو اس کا نہیں نکلا، اور بالفرض اگر سب پانی نکال بھی دیا گیا تو اس کی دیواریں جن سے وہ پانی لگا ہوا تھا، جن کے اندر وہ ناپاک پانی جذب تھا، وہ تو دھوئی نہیں جاتی تھی۔ وہ کنویں کی نیچے کی مٹی جو اس ناپاک پانی سے تر ہوتی تھی اس مٹی کو تو کھود کر نکالا نہیں جاتا تھا، ہے نا؟ تو اگر پانی کو نکالنا بطور پاک ہونے کے لیے مان لیا جائے آپ کے بقول، تب تو لازم ہے کہ کنواں کبھی ناپاک ہی نہ ہو پائے، کنواں کبھی طاہر ہی نہ ہو پائے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اس میں رہتی تھیں، تمام چیزیں اس کے اندر موجود رہتی تھیں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پانی کا نکالنا صرف نظافت اور صفائی ستھرائی کے لیے ہوتا تھا، وہ پاک کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ معترض کا اعتراض یہ ہے۔ اس کا جواب سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اگر اس پانی میں نجاست پڑ گئی اور اس سے ناپاک ہو جائے، کنواں ناپاک مان لیا جائے، تو پھر کنواں کبھی پاک ہی نہیں ہو سکے گا، آپ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ کنویں کے سلسلے میں عادت اسی پر جاری ہے کہ کنویں کو پاک کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس سے مخصوص مقدار ڈول سے پانی نکال دیا جائے، بس اس کی دیواریں دھونے یا مٹی کھود کر نکالنے پر عرف جاری، عادت جاری نہیں ہے، اور یہ کوئی عرف حادث نہیں ہے، بات کی لوگوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے، تابع اکرام کے زمانے سے آج تک ہے یہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حدیث پڑھ چکے آپ کہ انہوں نے زمزم شریف کا جو کنواں تھا اس میں جو حبشی مر گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے صرف تھوڑا سا پانی نکالنے کا حکم دیا، اور انہوں نے یہ کام بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین اکرام کی موجودگی میں کیا، مگر کسی نے بھی ان کے اس کام پر اعتراض نہیں کیا، اور جو لوگ بعد میں آئے جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا، روایت کی، انہوں نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
وہ جو حدیث میں فرمایا کہ اگر کتا منہ ڈال دے تو برتن کو دھویا جائے، تو حضور نے برتن کو دھونے کا حکم دیا، اس برتن کو توڑ کر پھینک دینے کا حکم نہیں دیا۔ تو ہم کس بنیاد پر دیواریں جو ہے توڑ دینے یا مٹی کو کھود کر نکالنے کا حکم دیں؟ یہ اس کا جواب ہے۔ پھر معترض پہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر آپ کی وہ بات مان لیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برتن کو دھونے کا حکم دیا، چلیے دھونے کا ہی مان لیں، تو آپ بھی تو کم سے کم کنویں کی دیواریں تو دھوئیں، جو نیچے کی مٹی ہے اس کو تو دھوئیں۔ جیسے برتن دھونے کا حکم تھا، کم سے کم دیواریں ہی دھو دیں کنویں کی۔ لیکن یہ ثابت نہیں کہ دیواریں دھوئی گئیں، اتنا ثابت ہے چنڈول پانی نکالا گیا اور کنویں کا پانی بعد میں استعمال کرنے لگے لوگ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کنویں کی دیواریں دھونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کنویں کے نیچے کی مٹی دھونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جس پانی سے ہم دیواریں دھوئیں گے، جس پانی سے مٹی دھوئیں گے، وہ لوٹ کر وہیں چلا جائے گا، پانی باہر نکل کر بہے گا ہی نہیں، بخلاف برتن کے کہ برتن کو چھوٹا ہوتا ہے حجم میں، اس کو دوسرے پانی سے دھو سکتے ہیں، اس کا پانی گندا بہا سکتے ہیں ہم، لیکن کنویں میں اندرونی سائڈ آپ کیسے دھو سکتے ہیں؟ اوپر سے پانی دیواروں پر بہائیں گے تو نیچے ہی جمع ہو جائے گا، اب اس کو نکالیں گے تو جہاں تک وہ تھا پھر دیوار اتنی گندی ہو جائیں گی، تو ممکن ہی نہیں ہے اس کی دیواروں کو دھونا یا اس کی مٹی جو کو دھونا یا اس کو کھود کر نکالنا، یہ ہو ہی نہیں پائے گا، ہے نا؟ حالانکہ اس کی طہارت کا جو ہے فی الجملہ ثابت مانا ہے لوگوں نے، کنویں کی طہارت کا قول کیا ہے کہ اگر ناپاک ہو جائے تو چند ڈول نکال دیے جائے، پاک ہو جائے۔ اس طریقے سے لوگوں نے کنویں کی پاکی کا طریقہ مانا ہے، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کنویں کی مٹی کا نکالنا یا مٹی کا کھودنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے، کسی نے جو ہے اس کا قول نہیں کیا، تو اس کی دیواروں کو دھونا تو بدرجہ والا واجب نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور جب دیواروں کو دھونا واجب نہیں ہے تو آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ برتن کی طرح کم سے کم اس کی دیواریں ہی دھو دی جائیں، یہ اعتراض کرنا محض بیجا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراضات ہیں اور یہ جوابات۔ اب میں ترجمہ لگاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ مَاءَ الْبِئْرِ نَجِسًا بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا، پھر اگر کوئی کہنے والا کہے کہ تم نے کنویں کے پانی کو ناپاک مانا ہے اس میں نجاست کے پڑ جانے سے، فَقَانَ يَنْبَغِي أَلَّا تَطْهُرَ تِلْكَ الْبِئْرُ أَبَدًا، تب تو مناسب یہ ہے کہ پھر کنویں کبھی پاک ہی نہ ہو پائیں، لِأَنَّ حِيطَانَهَا قَدْ تَشَرَّبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ النَّجَسَ، اس لیے کہ دیواریں وہ ناپاک پانی پی چکی ہوتی ہیں، وَاسْتَقَنَّ فِيهَا، اور وہ پانی ان دیواروں میں جذب ہو چکا ہوتا ہے، ٹھہر چکا ہوتا ہے، فَقَانَ يَنْبَغِي أَن تُتَمَّ، تو مناسب تو یہ ہے کہ کنویں کی دیواریں توڑ دی جائیں، نئی دیواریں بنائی جائیں۔ قیل لہو، اس سے کہا جائے گا لم نر العاداتی جرت علی ھذا، کہ ہم نے اس پر عادت کو جاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، بلکہ عادت اس کے خلاف پر جاری ہے۔ قد فعل عبداللہ ابن الزبیر ما ذکرنا فی زمزم بحضرت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زمزم کے کنویں کے بارے میں وہ کیا جو ماحول میں ہم نے ذکر کیا، تمام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی موجودگی میں۔ فلم ينکروا ذلک علیہ، تو انہوں نے ان پر اس بات کا اعتراض نہیں کیا، ولا انکر من بعدہم، اور ان کے بعد والوں نے بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ولا رأى احد منہم طمها، اور نہ ان کے اور ان میں سے کسی کی رائے یہ نہیں ہوئی کہ دیواریں توڑی جائیں۔ وقد امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الاناء الذي قد نجس من بلوغ القلب فيه ان يغسل ولم يامر بان يكسر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برتن کے بارے میں جو کتے کے چاٹنے کی وجہ سے نجس ہو گیا حکم دیا ان یغسل، کہ اسے دھویا جائے، ولم یامر بان یکسر، یہ حکم نہیں دیا کہ اسے توڑ دیا جائے، وقت تشرب من الماء نجس، حالانکہ وہ بھی ناپاک پانی پی چکا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے برتن مٹی کے ہوتے تھے، ان میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔ فکما لم یومر بکسر ذلک الاناء کذلک لا یومر بطم تلک البیر، تو جس طرح اس برتن کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، اسی طرح اس کنویں کی دیواروں کو یا اس کنویں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جواب ہو گیا۔ ایک اور اعتراض، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِنَاءَ يُغْسَلُ فَلِمَا لَا كَانَتِ الْبِئْرُ كَذَلِكَ، پھر اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ہم نے دیکھا کہ برتن کو تو دھویا جاتا ہے، تو پھر کنویں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کم سے کم اس کی دیواریں ہی دھو دی جائیں۔ قیل لہو، اس سے کہا جائے گا
ان البیر لا یستطاع غسلها، کہ کنویں کا دھونا ممکن نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، لأن ما یغسل به ما یغسل به یرجع فیہا، اس لیے کہ جس سے اس کو دھویا جائے گا وہ پلٹ کر اسی کے اندر آ جائے گا، ولیست کالاناء الذی یحراق منہ ما یغسل به، اور کنویں کا معاملہ اس برتن کی طرح نہیں ہے جس سے بہا دیا جاتا ہے وہ پانی جس سے وہ دھویا جاتا ہے۔ فلما كانت البیر مما لا يستطاع غسلها، تو وقد ثبت طہارتها فی حال ما، تو جب کنواں ان چیزوں میں سے ہے جس کو دھونا ممکن نہیں ہے اور جبکہ اس کی طہارت کسی صورت ثابت ہے، وکان کل من اوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها فقد اوجب طہارتها بنزعها وان لم ينزح ما فيها من طين، اور وہ طہارت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کنویں کو ناپاک مان لیا اس میں نجاست کے پڑنے سے، تو اس نے کنویں کو پاک بھی مانا ہے پانی کے نکال دینے سے، وَإِن لَمْ يُنْزَعْ مَا فِيهَا مِنَ الطِّينِ، اگرچہ اس کے اندر کی مٹی نہ نکالی گئی ہو، ایسی پاک کو انہوں نے مان بھی لیا ہے۔ فَلَمَّا كَانَ بَقَاءُ طِينِهَا فِيهَا لَا يُوجِبُ نَجَاسَةَ مَا يَطْرُ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الطِّينُ كَانَ إِذًا مَا بَيْنَ حِيطَانِهَا أَحْرَى أَن لَا يُنَجِّسَ، فرماتے ہیں تو جب اس کی مٹی کا اس میں باقی رہنا یہ اس پانی کی نجاست کو ثابت نہیں کرتا ہے جو پانی اس کے بعد کنویں میں آیا ہے، اگرچہ وہ پانی اسی مٹی پر بہ رہا ہے، تو پھر وہ جو دیواروں کے درمیان پانی جذب ہو گیا وہ اس کے زیادہ لائق ہے اللہ ینجس، کہ وہ ناپاک نہ کرے اس بعد والے پانی کو۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا جواب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے کو قیاس اور نظر و فکر کے طریقے پر ہم دیکھیں تو یہی ثابت ہوگا کہ جب تک کنویں کی دیواریں نہ دھوئی جائیں، جب تک اس کی مٹی کھود کر نہ نکالی جائے تب تک کنواں پاک نہ ہو۔ نظر و قیاس تو یہ چاہ رہا ہے کہ پاک نہ ہو، کیونکہ جو اینٹوں میں ناپاک پانی جذب ہے یا مٹی کے اندر ناپاک پانی جذب ہے وہ جب تک جذب رہے گا تب تک وہ چیز ناپاک رہے گی، اور ناپاک پانی کو پانی میں ڈال دیا جائے یا اس پر پانی بہا جائے تو پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست اور پھیلتی ہے۔ تو قیاس و نظر تو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ پاک ہی نہ ہو جب تک کہ اس کی دیواریں نہ دھوئیں، اس کی مٹی کھود کر نہ نکالیں۔ لیکن اجماع اس پر ہے کہ کنویں کی دیواروں کو دھونا، کنویں کی مٹی کو کھود کر نکالنا یہ واجب نہیں ہے، کنویں کی مٹی کھود کر نکالی جائے یہ لازم نہیں، اجماع اس پر ہے۔ اور جب اجماع اس پر ہے تو قیاس اور نظر کی طرف نہیں جائیں گے اور اس سے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا قول نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَأْخُوذًا مِنْ طَرِيقِ النَّظْرِ، اور اگر یہ بات بطریقہ نظر لی جائے تو لما طہورت، تو پھر کنواں پاک نہیں ہوگا حتیٰ تغسل حیطانها، جب تک کہ اس کی دیواریں نہ دھوئی جائیں، وَيُخْرَجَ طِينُهَا، اور اس میں کی مٹی نہ نکالی جائے، وَيُحْفَرَ، اور اسے کھودا نہ جائے، اگر بطریق نظر لیں تو حکم ہی ہوگا۔ فلما اجمعوا ان نزع طینها وحفرها غیر واجب، لیکن جب اجماع ہو گیا اس بات پر کہ اس کی مٹی کا نکالنا اور اس کا کھودنا واجب نہیں ہے، تو کان غسل حیطانیہ احرى اللہ یکون واجبا، اللہ یکون واجبا، تو اس کی دیواروں کو دھونا اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ واجب نہ ہو۔ وہذا کلہ قول ابی حنیفہ ابی یوسف محمد، کہہ رہے یہ تمام تفصیلات یہ امام اعظم امام یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اب تک جو کچھ پڑھا۔ ٹھیک ہے، بابو سور الحر، اس کو کل پڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔